آپ نے کچھ ڈائمنشنز کا ذکر کیا جو دجالیت کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ایک ڈائمنشن شاید رہ گئی ہو، اور وہ جو بے حیائی والا معاملہ آیا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود کاسیات ناریات کاسیات کہ وہ برہنہ ہوں گی. یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب کے بقول بھی سب سے بڑا ایشو آج ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ الحیاء من الایمان، اور ایمان اگر حیا نہیں ہے تو گویا ایمان ہمارا جو ہے مخدوش ہے. اس حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کافی اس پر بات چیت بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت دجالیت کے ہم کس لیول پہ ہیں؟ حیا اور اس جو پاک دامنی اور جسے کہیں کہ اس کے مقابلے میں بے حیائی ہے، اس لیول پہ ہم کہاں پہ اب کھڑے ہیں؟ ایک یہ پارٹ مسنگ ہے، چند اور مسنگ ہے، میں سب کو اکٹھا کنکلوڈ کر دیتا ہوں. ایک تو جو آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 5000 سال کی، میں اپنے الفاظ میں ان کی آپ کی باتوں کو سم اپ کر دیتا ہوں. 5000 سال کی تاریخ لگ بھگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی قرآن پاک میں موجود ہے. ایک دو ایکسیپشنز کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایکسیپشن لے لیں، اس طرح ایک اور ایکسیپشن ہوگی. ہمیشہ اہل ٹیکنالوجی کا، مال و دولت کا مقابلہ ایمان سے رہا ہے، اور کبھی بھی اہل ایمان نے اہل ٹیکنالوجی پر شکست کھا کر ان کی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دی تو جا کے احرام کر لیے ہوں، ہم نے کس طرح کو فتح کیا جا کے محلات میں کر لیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم نے ہمیشہ جب بھی مقابلہ حق و باطل ہوا ہے، انہوں نے اسباب کی طرف دیکھا، ہم نے مسبب الاسباب کی طرف دیکھا. اس کی تازہ ترین مثال آپ کے پڑوس افغانستان میں بھی موجود ہے. یہ آج کے دور کی بھی ایک مثال موجود ہے کہ اسباب کا مقابلہ مسبب الاسباب سے جب ہوتا ہے تو جو لوگ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہی کامیاب ٹھہرتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے ایمان. ایمان کے اوپر وہ مختلف طرح سے جب حملہ آور ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہا کہ حیا ہے، آپ کی پاکیزگی ہے، آپ کے کردار کی چیزیں ہیں. اور اس میں اتنی اہم بات ہے کہ ایک دفعہ نا برسرت سبیل تذکرہ یہ بھی آ رہی ہے بات، ایک بینر لگا ہوا تھا کہ تیسری کلاس کے بعد بچوں کو حفظ کروانے کے لیے اسکول میں داخل کرائیں. میں نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے کہا پہلے 5ویں کے بعد ہوتا تھا، اب تیسری کے بعد ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن صرف پاکیزہ ذہن میں ٹھہرتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا تو اس کا ذہن پاکیزہ نہیں رہتا. تو قرآن کا مزاج نہیں ہے کہ وہ ناپاکیزہ ذہن میں جو ہے وہ ٹھہر جائے زیادہ دیر، اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ذہنوں کو آلودہ کرنا شروع کیا. اس میں میڈیا بھی آیا، اس میں فیمنزم کا بھی آیا، اور صرف یہ اس میں نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی نسل کشی مختلف طریقوں سے جاری ہے، دنیا کی آبادی کو کم کرنا، ڈی پاپولیشن جو بڑی طاقتوں کا ایک ایجنڈا ہے، یہ اس کا بھی حصہ ہے. جب آپ گے میرجز کو، لیسبین میرجز کو، ٹرانسجنڈرز کو پروموٹ کریں گے تو آبادی خود بخود ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ ایک $50 ملین کا میزائل مار کے آپ شادیاں مشکل کر دیں گے تو بھی ایسا تب ایگزیکٹلی ایک $50 ملین کا میزائل پھینک کے 50 یا 60 بندہ صرف مرتا ہے. لیکن 50 یا $50 ملین اس طرح کی کمپینز پہ لگا کر لاکھوں بچوں کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے. تو یہ بھی اس دجالیت کا جو پروپیگنڈا ہے یا ان کا جو ایجنڈا ہے اس کے بالکل مطابق کام چل رہا ہے. اب اس میں اگر آپ جو ریسنٹ عورت مارچ ہوا اس سے دیکھ لیں، اس سے پچھلے والے کو، اس سے پچھلے والے کو، گزشتہ 3 سال میں عورت مارچ کے نام پر، فریڈم مارچ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں کس چیز کی دھجیاں اڑائی گئیں؟ اس میں رشتوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس میں خاندانی نظام کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس میں عفت و عصمت کی دھجیاں اڑائی گئیں. نعرے یہاں تک آئے کہ ہم مانگے رسول سے آزادی، ہم مانگے اللہ سے آزادی. آپ نے بھی یہ نعرے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، یہ والے کیے ہوں گے. یہ ساری آزادی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ صرف ہمارے ہاں 200-400 یا 2-4 ہزار خواتین کو لے کے پورے کے پورے معاشرے کو گندا کرنا اور پھر اسے میڈیا کے ذریعے پروموٹ کرنا. یعنی سڑکوں پر چند 100 خواتین، چند 100 ٹرانسجنڈر اور چند 100 زنخے جو اس طرح کے ملتے جلتے تھے وہاں پہ کھڑے تھے. ان چند 100 کو انہوں نے پورے ملک کے لیے ٹاک آف دا ٹاؤن ایک مسئلہ بنا دیا. اور یہ کیوں ہوا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ویژن 2020 اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں 3 بنیادی نکات ہیں. نمبر 1 دنیا کی آبادی کو کم کرنا. نمبر 2 اسقاط حمل کو قانونی حیثیت قرار دینا. نمبر 3 جن ممالک میں سزائے موت کا قانون نافذ ہے اسے ختم کروانا. اب دیکھیں جب یہ تمام میرجز ہوں گی، گے، لیسبین، LGBT، آبادی کم ہو جائے گی. اسقاط حمل، آبادی کم ہو جائے گی. اب اس عورت مارچ میں اتنے توہین آمیز نعرے کیوں لگائے گئے؟ اس لیے لگائے گئے کہ 2-4 بندے مار دیں گے. جب 2-4 بندے مار دیے جائیں گے اس کے بعد وہ ہوگا کہ توہین رسالت یا توہین کی گئی اس لیے بندے مارے گئے. تو پاکستان میں قانون صحیح نہیں ہے، پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، پاکستان پہ مزید پابندیاں لگائی جائیں اور 95C واپس لیا جائے. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا ٹول ہے جالیت کو انفورس کرنے کا. اور پھر یہ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تم ایک دفعہ بے حیا ہو جاؤ پھر تم جو چاہے کرو.